اور دیکھیں عمران بھی آپ کسی بات سے علامہ صاحب میں جاننا چاہوں گی، واقعی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی کیونکہ عادتاً جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور وہ تو کہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں ہم کسی سے ادھار لے کے بھی چیزیں کر لیں. اب وہ اس کے لیے جھوٹ بولیں گے کہ میری امی ہسپتال میں ہیں، میری امی کی دوائیاں آنی ہیں، یا میری بہن کی شادی ہے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ پیسے بٹورنے کے لیے، اور پیچھے پتہ چلتا ہے کہ اچھا جی چھٹیوں کا پلان بن رہا تھا، مری جانا تھا، تو لوگوں سے یہ پیسے ایسے بٹور کے چلے گئے. اور اس کے بعد جب قرض واپس کرنا ہوتا ہے تو تب بھی بہت جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ ابھی میرے یہ حالات چل رہے ہیں، وہی امی میری ہسپتال میں ہے. وہ امی ہسپتال سے باہر نہیں آ رہی، اور امی کو پتہ نہیں امی کچن میں ٹینڈے پکا رہی ہیں، امی کو نہیں پتا کہ بچہ میرے پہ ڈاکٹر کے کیا جھوٹ بول رہا ہے. اب ایسے لوگوں کے بارے میں بھی تو بتائیں نا کہ کیا وعید ہے. ایسے لوگوں کی بہت ہی اکثریت ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ پہ لوگ جو ہے وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں دواؤں کی ضرورت ہے، میری والدہ بیمار ہے، میری وائف جو ہے ہاسپٹل میں ہے، اور آپ ہماری مدد کر دیں. انسٹاگرام پہ لوگوں کے بڑے بڑے میسیجز آتے ہیں. بڑے بڑے میسیجز. اور ہمارے مولویوں کے پاس تو ایک لائن ہوتی ہے فہرست، کہ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ گھر میں راشن نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹی بیمار ہے. اور جب تحقیق کی جاتی ہے، اچھا اس معاشرے میں تحقیق کرنا بھی آسان نہیں ہے. جی بالکل. ہمارے لیے اور آپ کے لیے اتنا مشکل ہے تحقیق کرنا. اور جب زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں تو ایسے کیسز جو ہیں 90% جو ہے وہ جھوٹ پہ ہوتے ہیں. تو اس سے سب سے پہلی بات کیا ہوتی ہے کہ جو مستحق ہوتے ہیں ان کی حق تلفی ہو جاتی ہے. جو ضرورت مند ہوتا ہے، جو واقعی بیمار ہوتا ہے، آپ اس کی بھی مدد کرنے سے گریز کریں گی کہ وہ تو جھوٹ، بھائی ساری معاشرہ جھوٹ بول رہا ہے. ایسا ہوتا ہے، لیسن ہم ایسے ہی لرن کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب جب اس معاشرے میں جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے کہ قدم قدم پہ آپ کو جو ہے جھوٹی باتیں، کسی کو آپ دیکھیں گے کہ کوئی چیز آپ کو دے رہا ہے تو اس کی خوبی بتانے میں اس قدر جھوٹ بولے گا، اتنا غلو کرے گا، اتنا حد سے بڑھ جائے گا اس کی تعریفیں کرنے میں. یا ہم کسی کی وہ لینے کے لیے کہ اس سے جس سے ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کی اتنی تعریفیں بیان کریں گے، اتنی تعریفیں بیان کریں گے کہ وہ خود اگلا شرمندہ ہو جائے گا. اچھا یہ چاپلوسی کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے. چاپلوسی بھی اور جھوٹ بھی ہے. جس میں مکھن لگا رہے ہوتے ہیں. جو چیز مجھ میں نہیں ہے اور کوئی مجھ میں وہ خوبیاں بیان کرے اور میں خود انالائسس کروں کہ بھائی یہ خوبی تو مجھ میں نہیں ہے، تو وہ اگلا تو جھوٹ بول رہا ہے. لیکن مجھے بتائیں یہی چیز اگر بدل جاتی کہ اگر اپنی بیگم کے بارے میں کہیں کہ اگر آپ بیگم کی تعریف کریں تو وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گی نا. صاحب نے بھی بتایا، دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ جھوٹ جس سے معاشرے میں انارگی نہ پھیلے. میں اس کو بالکل عام فہم زبان میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا دیکھنے والا جو ہے عام فہم آدمی جو ہے وہ سمجھ سکے. وہ جھوٹ جس سے معاشرے میں انارگی نہ پھیلے، معاشرے میں بےہودگی نہ پھیلے، معاشرے میں وہ جھوٹ کسی کے لیے نقصان دہ نہ ہو. مثال کے طور پہ مجھے کچھ لوگ جو ہے وہ مارنے آ رہے ہیں اور ان کے پاس پسٹل ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ مدیحہ مجھے آپ چھپا لیں، تو آپ مجھے چھپا لیں گی. اور وہ جب آگے پوچھیں گے کہ بھئی علامہ صاحب کہاں ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھا میں نے کہا پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، میں نے تو نہیں دیکھا ان کو. اور حالانکہ میں موجود ہوں جان بچانے کے لیے. بالکل. تو اب آپ نے کیا کیا؟ ایک انسان کی جان بچائی. اللہ نے کیا کہا ہے؟ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو اگر یہ جھوٹ بولا آپ نے تو یہ جھوٹ بالکل آپ بول سکتے ہیں. کسی کی جان بچانے کے لیے بالکل یہ جھوٹ بولنا جائز ہے. اور یہ اس سچ سے بھی بہتر ہے کہ جو فساد برپا کر دیا کہ جیسے خون ناحق ہو. جی بالکل. ایک انسان کی زندگی بچا لی. اپنی بیوی کا جیسے آپ نے سوال کیا، گھر میں بھی انارکی نہیں پھیلانی ہے. اس سے انارکی نہیں پھیلتی. اس کو دیکھیں اسلام نے اتنی یعنی وہ ہے وسعت ہے کہ زوجہ جو ہے وہ پورا دن گھر کا کام کاج کرتی ہے، پورے گھر کو سنبھالتی ہے، بچوں کو دیکھتی ہے، گھر کو دیکھتی ہے، شوہر کو دیکھتی ہے. تو اگر وہ اس کی تعریف، شوہر دفتر سے آ رہا ہے اور بیوی میک اپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، اگر دو جملے آپ نے بیوی کے لیے بول دیے کہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، یا آپ نے وہ، تو اس کا دل جوئی کرنے کے لیے یہ اسلام نے اس جھوٹ کی اجازت دی ہے. اس سے معاشرے میں آپ جیسے بولے کہ اچھی نہیں لگ رہی تھی لیکن دل لگنے کے لیے اچھی لگ رہی. اس سے دیکھیں، اس سے معاشرے میں نہ تو کوئی انارگی پھیل رہی ہے، بلکہ آپ گھر میں سکون بھی آ رہا ہے
اور حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے عورت چاہے تو گھر کو جنت بنا دے، عورت چاہے تو گھر کو دوزخ بنا دے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میاں پہ بھی کہ میاں جو ہے وہ اس گھر کی عورت کو کتنا اچھا ٹریٹ کر رہے ہیں. اب میں جو آپ کو اصلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بینگ اے مسلم ہم پر اتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم مسلمان اسلام کے فالوور یعنی صادق کے ماننے والے. اس وقت سرکار کو کفار نے صادق اور امین کہا جب آپ نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا کہ آپ سچے بھی ہیں. ہم نے آپ کو ہر لمحے صادق بھی پایا اور امین بھی پایا. کیا کہنے. تو ہم ان کی شفاعت کے طلبگار بھی ہیں. تمام امت کہتے ہیں کہ ہم ان کی شفاعت کے طلبگار ہیں. اور ہم ایسے ایسے جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ میں شریعت کورٹ میں ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کسی لڑکے نے کسی بچی کی اس کے ذریعے سے اے آئی کے ذریعے سے تصویر جوڑ لی اور جب ان کے گھر تک پہنچی تو اتنا بڑا فساد ہو جاتا ہے. میاں بیوی میں دوریاں ہو جاتی ہیں، گھروں میں لڑائیاں فساد دنگے پیدا ہو جاتے ہیں. تو ایسے معاشرے میں اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یقین مانیے ہم اپنے لیے دوزخ جو ہے کا انتظام دنیا میں کر رہے ہیں. میں یہ بتا دوں اور علامہ صاحب ایسے نہیں لوگوں کو نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ عادتاً مسئلے اور لوگوں کے پاس 100 قسم کی مسئلے کہ جی دیکھیں ہم اس وجہ سے جھوٹ بول رہے ہیں. جیسے آپ نے بولا کہ جی ہم نے بیگم کی دل جوئی کے والے سے جھوٹ بولا. اب یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں چھپا رہے ہوتے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، فلانا، اس سب میں جھوٹ ہی ہے. اب میں تو اپنے گھر میں سکون کے لیے جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن یہ بھی تو لیکن جھوٹ کی میں ہوں صدر میں اور آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہاں پہنچے. میں کہہ رہا ہوں میں تو گرو مندر پہ پہنچا ہوں. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اب دوسری چیز یہ ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ زبان وہ درندہ ہے جسے کھول دیں تو وہ پھاڑ کھائے. یہ نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا کہ زبان ایسا درندہ ہے کہ انسان سوچے یعنی گفتگو کرنے سے کلام کرنے سے پہلے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اپنی زبان کو ذرا انسان قابو. یہ زبان ہی ہے کہ تلوار کا گھاؤ تو بھر سکتا ہے، زبان کا گھاؤ کبھی نہیں بھر سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جس معاشرے میں آپ ہیں، میں بس یہ بات آپ سے عرض کروں آپ کے توسط سے کہ جھوٹ بولنے والے کا انجام دنیا میں ہی شروع ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں حدیث بیان کر رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا کہ اس کے چہرے سے خدا نور کو چھین لیتا ہے. یعنی اس کو چہرے پہ دیکھیں گے تو آج کے عام فہم اردو زبان میں یہ جملہ کہہ دوں، حالانکہ حدیث میں نہیں، کہ اس کے چہرے پہ پھٹکار ہوگی. یعنی آپ دور سے دیکھ کے کہیں گے کہ اس کا چہرہ نہ دیکھنے کے قابل ہے. اور اس کی یعنی عبادتوں میں کوئی وہ نہیں ہوگی، یعنی ٹھہراؤ نہیں ہوگا. یعنی عبادت وہ عادتاً کرے گا جھوٹا. علامہ صاحب آج کل تو وہ بڑے پروسیجرز بھی آ گئے ہیں، تو لوگ پروسیجر بھی کہتے ہیں، بٹ ہاں گفتار میں بھی وہ صرف دکھنے میں نہیں، آپ کی گفتار میں بھی، آپ کی چال میں بھی، وہ جو آپ نے نحوست اور لعنت کے والے سے بات کی تو وہ بھی چھلکنے لگ جاتی ہے. اچھا میں ذرا کیونکہ خواتین گھروں میں جو ابتدا ہے جھوٹ کی وہ گھروں سے ہو رہی ہے، بچے وہ گھروں سے دیکھ رہے ہیں. جیسے بچوں میں بھی بڑا جوک مشہور ہوتا تھا کہ جی والد صاحب کہہ رہے ہیں بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی فون آئے گھر میں تو بول دو کہ ابا گھر پہ نہیں ہے، یا باہر کوئی بندہ تھا بولے ابا گھر پہ نہیں، ابا گھر پہ ہی ہے. بچے نے وہ انکانشیسلی سیکھ لیا کہ ابا اس کو اوائڈ کر رہے تھے اور ابا نے بولا میں ابا گھر پہ نہیں ہوں، تو اس کا مطلب ہے یہ بات کہنا نارمل ہے کہ کسی کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. مائیں بچوں کو انسینٹیوز دیتی ہیں، بیٹا تم نے ہوم ورک کر لیا یا تمہاری اچھی پوزیشن آئی تو میں تمہیں بائک سائیکل لے کے دوں گی یا تمہیں فلانا کھلونے لے کے دوں گی. اور اس کے بعد جب بچہ وہ کام کر لیتا ہے پھر مائیں کہتی نہیں ابھی نہیں، جب نیکسٹ ہوگی نا تو میں تمہیں تب لے کے دے دوں گی. یہ جو چھوٹے چھوٹے مائیں چاہے بچوں یا اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتی ہیں. میں اس پہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں لیکن بریک آ گئی ہے، اور جیسے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا اور ہم نے سنا بھی کہ خاتون بھی کہہ رہی تھی کہ ہمارے نواز سے کہہ رہے تھے کہ نانو آپ نے تو کہا تھا پارک لے کے جائیں گے اور آپ پارک نہیں لے کے گئیں. تو باقی ہمیں خود بھی آئیڈیا نہیں ہوتا ہم کتنے بچوں کو انسینٹیوز دے رہے ہوتے ہیں بہلانے پھسلانے کے لیے، کتنے چھوٹے موٹے جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیں اس سے جو ہے نا سب سے اہم جو چیز ہے نا وہ ماں باپ اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں. جیسے عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں موجود تھا، میری امی نے کہا ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں. تو جیسے ہی وہ آنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اسے کچھ دیں گی، آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں انہیں کھجور دوں گی. تو کہا کہ اگر تم اسے کچھ بھی نہیں دیتی تو یہ جھوٹ میں شمار ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے اہم چیز. اچھا مائیں یہ بھی کہتی ہیں سچ بتا دو میں کچھ نہیں کہوں گی.
सच बता दो और उसके बाद भी कुट लगाती है, उसके बच्चे डर जाते हैं। जी, और वो फिर एतमाद नहीं रहता। आज और जो फिर इनफैक्ट बच्चे उससे डर के माँ से बात छुपाने लग जाते हैं, बहुत तो वो सारी झूठ बोलने लग बातें, जाते हैं। बहुत सारी बातें छुपाते हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप से हर बात शेयर करते हैं ना, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनका एतमाद जीता हुआ होता है, वो एक एक बात बताते हैं आकर कि अम्मा अभी ये हुआ था, अभी ये बात हुई है, ये बात हुई है। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि जो माँ बाप अगर झूठ बोलते हैं ना, तो वो अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं। जिसे आप जान से भी ज़्यादा चाहते हैं ना, आपकी औलाद, उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान क्या, कि वो आप पर ट्रस्ट नहीं करता है, फिर वो दुनिया पे ट्रस्ट करता है। आजकल का बच्चा AI पे ट्रस्ट करता है, वो अपनी बातें AI से शेयर करता है। मुझे बताओ ये अगर मैं करूँगा तो कैसा रहेगा, अगर मैं ये कर लूँगा तो कैसा रहेगा, ठीक है? बिल्कुल। तो आज के ज़माने में अगर आप अपने बच्चे को अपनी गोद के बजाय AI की गोद देंगे ना, तो वो AI जैसा ही बनेगा। हाँ, उसकी तरबियत तो AI करे, जो कि फेक है, जो जी, कि झूठ है। और आप देखें बच्चा AI से क्यों अटैच हो रहा है, क्योंकि AI उससे उसके मतलब की बात कर रहा है। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि तुम तो झूठ बोल रहे हो, अगर आपने ऐसा किया है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? माएँ ये नहीं करती हैं, तुमने ऐसा किया तो तुम्हें एक थप्पड़ लगाऊंगी, ठीक है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ये ही जो चीज़ है ना, ये आपको आपके बच्चे से दूर कर रही है। और नतीजा क्या निकलता है, जब वो एक सर्टन एज पर पहुंचता है जहां उसको लगता है कि वो किसी को पसंद कर रहा है, जो एक फितरी बात है, ठीक है? तो वो बच्चा छुपाना शुरू करता है, बहुत सारी बातें छुपाना, और लड़कियां भी छुपाती हैं, लड़के भी छुपाते हैं। अगर आप चाहते हैं, जिस माशरे में हम रह रहे हैं ना, वहाँ हर तरह की बात है मदिया। मतलब बच्चों से आपको वाकई फ्रेंडली, बच्चों का फ्रेंड भी होना पड़ेगा, ये और एतमाद थोड़ा कम करना पड़ेगा कि बच्चा झूठ ना बोले आपसे। एक तो आप खुद झूठ बोलते हैं, ठीक है? एक होता है आप झूठ बुलवाते हैं, ये जरिया है आपके झूठ बुलवाने का, क्योंकि आपने उसको एतमाद ही नहीं दिया है। ये माओं की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद को इतना एतमाद दे दें, और वो हर अमल से हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने उससे प्रॉमिस कर ही लिया है ना, मैं बाज़ औक़ात अगर मैं नूर फातिमा से कोई बात कहती हूँ ना, तो मैं उसको हर मुमकिन कोशिश होती है कि आधी रात भी हो जाए तो मैं उसको कंप्लीट कर दूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो उसका ट्रस्ट खत्म हो जाए। और यही वजह होती है कि जब आप एक चीज़ के आदी बन जाते हैं ना, या तो आप बच्चों से वादा ना करें, ठीक है? और ये वादा बच्चों के अलावा किसी से भी हो सकता है, या तो वादा ना करें, और अगर वादा करें तो उसको पूरा करें। अच्छा, बोला कि मैं वो जो ब्रेक पर बात करती थी, मैं चाहूँगी मुख्तसर उसको भी ज़रा पॉइंट को ज़रूर टच करने कि लोग घरों की हम बात करें, लोग घरों में झूठ बोलते हैं। आप बात के लोग, आपने कहा कि लोग अल्लाह के घर में जाके झूठ बोलते हैं। जी, अल्लाह के घर पर, यानी कि अल्लाह ताला ने आपको इतने बड़े मकाम पर बुला लिया है, और वहाँ आकर हमने अक्सर ख़वातीन को देखा है। इवन मैं अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो देख रही थी, एक बंदा अच्छा खासा हट्टा कट्टा गाड़ी चला रहा था, और एक बंदे ने उसकी वीडियो बनाई और उसने कहा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे के लिए दूध नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा उर्दू समझ सकता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। उसने कहा मैं 3 मरतबा तुम्हें पकड़ा है, और तुम यहाँ हरम में अल्लाह के घर में, इवन के मैं आपको बताऊँ एहराम बांध के लोग झूठ बोल रहे हैं, एहराम की हालत में, और पूरे पूरे ग्रुप्स बने। मैं कहती हूँ वहां जाकर अगर आपसे कोई मांग रहा है, आप ये सोचते हैं कि हाँ दे देंगे, नहीं दे उनको, क्योंकि उनकी वजह से जो है पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है, पाकिस्तान का नाम भी खराब हो रहा है। फिर जो जरूरतमंद है मदिहा, उनका हक मारा जाता है। बिल्कुल सही बात है। आप ये सोचते ना कि मैं इसको दे, नहीं, आप जो पैसे आप देने वाले थे ना, उठा के रख दें, ऐसे शख्स को दे दें जिसको वाकई लगता है कि यार इसने मेहनत की है, मैं इसको दे रहा हूँ, या ऐसा बंदा जो जरूरतमंद है। बल्कि मुझे लगता है मैं उसे दे दें। कहीं ना कहीं मैं खुद ऐसे लोगों के साथ पर्सनल हो जाती हूँ, जैसे मैंने भी उम्र वाले पे देखा कि जो लोग अल्लाह के घर जाके झूठ बोल रहे हैं, खाना काबा सामने और आप सामने गैर अल्लाह से आप मांग रहे, तो है ना, फिर आप सामने मांगे, तो ये जो वही बात जैसे आपने कहा था कि एक तो किसी की कॉल को, कोई किसी भी बात को बड़े नामों से मंसूब करके कह देना, वो भी इतना बड़ा गुनाह कबीरा, तो फिर ये बड़े घर जाके, बड़ी जगहों पे जाके ऐसा झूठ बोलना। नबी अलैहिस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नबी अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पे फरमाया कि मोमिन कभी खाइन नहीं हो सकता, खयानत करने वाला नहीं हो सकता। बात दरअसल ये है कि हम में अब अमानतदारी नहीं है, ईमान हमारे बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह के गज़ब का खौफ नहीं। वलहुम अज़ाबुन अलीम, अल्लाह ने वाज़ेह तौर पे फरमाया दर्दनाक अज़ाब है, फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। वो तमाम सज़ाएँ, वो तमाम जो हुदूद हैं, वो हमारे जहन में नहीं है, तो इसलिए हम अब अपने मफादात को हासिल करने के लिए गुड मीन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बैड मीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बताएं, ईमान की पुख्तगी के लिए, और आप इस चीज़ की बहुत से लोग जो मैं देख रहे हैं, और लोग बोलते हैं दानिस्तगी गैर दानिस्तगी के साथ झूठ बोलते हैं, और वो बचना चाहते हैं,
تو وہ کیا عمل کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ یہ میں آپ تینوں سے پوچھنا چاہوں گی. ایمان کی پختگی کے لیے سب سے بڑا خوبصورت عمل ہے کہ آپ سچ بولیں, لیکن اس غرض سے نہیں کہ میں تو بہت سچا ہوں, لوگ مجھے اپریشیٹ کریں. اللہ کے لیے سچ بولیں, مگر حکمت سچ کی کیا تھی؟ فساد سے بچنا, کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہ ہو, کسی کا گھر خراب نہ ہو, کسی کا دل نہ ٹوٹے. اب آج بھی سچ بھی بولا جاتا ہے. اگر ہم نے آج جھوٹ پہ پروگرام کیا, ایسا نہیں کہ لوگ سچ نہیں بولتے ہیں, مگر گھر توڑنے کے لیے, ڈیگریڈ کرنے کے لیے, ہیوملیٹ کرنے کے لیے. تو آج سچ بولیں مگر اللہ کے لیے.